مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو میرا بھاڑے کا شوہر بن سکے۔ میں نے نہایت بے بسی سے سامنے بیٹھی یسرا سے کہا۔ یسرا کہنے لگی، امل تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے شاید میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں بالکل ہوش میں ہوں، مجھے ایک شوہر چاہیے اور وہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ کیا تم انتظام کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، یار میں نے گاڑی کرائے پہ ملتی دیکھی ہے، گھر دیکھا ہے، دوسری بے جان چیزیں کرائے پہ ملتی دیکھی ہیں، مگر شوہر کرائے پہ ملتے نہیں دیکھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے آفس کے ٹیبل پہ رکھے اور اپنا سر جکڑ لیا۔ میرے پاس بس ایک ہفتہ ہے، خدا کے لیے یسرا کسی ایسے لڑکے کا انتظام کر دو جو میرا وقتی شوہر بن جائے اور صرف مجھ سے 2 مہینے کے لیے شادی کر لے، کیونکہ لندن سے داجی آ رہے ہیں اور میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کر چکی ہوں۔ وہ 2 مہینے یہاں رہنے آ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو وہ زبردستی اپنے بھتیجے کے بیٹے سے میری شادی کر دیں گے، جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ بھی داجی کے ساتھ لاہور سے آ رہا ہے۔ میری بات سن کے یسرا کہنے لگی، تو تم نے جھوٹ بولا ہی کیوں؟ ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، میری مجبوری تھی، ورنہ داجی میری شادی اپنے بھتیجے کے بیٹے ارسل سے کروا دیتے۔ اب وہ 8 دن کے بعد اتوار کو لاہور پہنچ رہے ہیں اور مجھے 8 دن کے اندر اندر ایک عدد شوہر چاہیے۔ یسرا شاید ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو تم اپنے داجی کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ امریکن بوائے ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوگا۔ یسرا مسکرائی۔ جی نہیں، ایک نمبر کا عجیب و غریب قسم کا نمونہ ہے وہ شخص، لال پینٹ، نیلی شرٹ، پیلی ٹوپی، اوپر سے نظر کا چشمہ۔ تمہیں نہیں پتا، اس کی تصویر دیکھ کے ہی میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اور ابھی میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، اور بڑی مشکل سے میں نے بابا کا بزنس سنبھالا ہے۔ 2 سال کی انتھک محنت کے بعد میں اب کسی مقام پہ ہوں، اور وہ لڑکا ایک نمبر کا عیاش قسم کا لڑکا ہے۔ مجھ سے شادی بھی اسی لیے کرنا چاہتا تاکہ میرے باپ کی جائیداد ہتھیا سکے۔ میرے دادا کو چاپلوسی سے وہ اپنا اتنا عادی بنا چکا ہے کہ دادا کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں اتنی جلدی اتنا اہم فیصلہ نہیں کر سکتی۔ شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں۔ لیکن فی الحال جو کچھ میں داجی سے کہہ چکی ہوں، انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے ان کے سامنے یہ سب سچ ثابت کرنا ہے۔ تم پلیز میری مدد کر دو۔ دیکھو، مجھے موٹا، پتلا، چھوٹا، کالا، گورا، بڑا، کوئی بھی چلے گا۔ 2 مہینے گزر جائیں، بس ایک بار داجی نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ جیسے ہی وہ جائیں گے میں اس شخص کی چھٹی کر دوں گی، اور پھر داجی 2-3 سال لندن میں ہی رہیں گے۔ اس دوران میں کسی اچھے انسان کو ڈھونڈ لوں گی۔ یسرا کہنے لگی، او تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری شرطوں پہ کوئی مان جائے۔ کوشش نہیں کرنی، تم نے ڈھونڈنا ہے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، میں اسے 15-20 لاکھ تک دے سکتی ہوں۔ یسرا کافی پی کے جا چکی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ آنے والی مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ میرے والدین نہیں تھے، چچا جوانی میں ہی امریکہ جا بسے تھے، اور داجی چند سال پہلے ہی چچا کے پاس امریکہ گئے تھے۔ وہیں ان کی ہارٹ سرجری ہوئی۔ مجھ سے بہت کہا کہ میں بھی امریکہ چلی جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے باپ کی کمپنی کو سنبھالنا تھا۔ میں کیسے اپنے باپ کی محنت کو رائیگاں کر کے چچا کے ٹکڑوں پہ پلنے چلی جاتی۔ ابھی یسرا کو گئے ہوئے بس 2 گھنٹے ہوئے تھے جب مجھے اس کی کال آئی۔ کہنے لگی، تمہارا کام ہو گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی جلدی؟ وہ کہنے لگی، ہاں، بس ابھی کے ابھی ڈولمن مال آ جاؤ، اور ہاں، فوڈ کورٹ میں آنا، لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ساری بات چیت بھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا پاکستان نے اتنی ترقی بھی کر لی ہے؟ ڈولمن مال میں کرائے کے شوہر بھی ملنے لگے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے شاپنگ کرتے کرتے لڑکا مل بھی گیا۔ امل، تمہیں کرائے کا شوہر چاہیے یا نہیں؟ یسرا نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں چاہیے۔ کہنے لگی، تو جلدی پہنچو۔ میں نے اپنا موبائل پرس میں ڈالا اور اپنے کمرے سے باہر آئی۔ مینیجر سے کہا کہ وہ آفس کے کام سنبھالے، میں ابھی آتی ہوں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں ڈولمن مال پہنچ گئی، وہاں کے فوڈ کورٹ میں گئی۔
تو ایک ٹیبل پہ یسرا کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا، دیکھنے میں خاصا ہینڈسم تھا۔ میں یسرا کے پاس آئی تو مجھے دیکھ کے یسرا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ آؤ آؤ امل، یہ ہیں زریاب۔ میں یسرا کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے بلو کلر کا یونیفارم سا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے سوال اس نوجوان سے پوچھا تھا اور جواب مجھے یسرا نے دیا۔ امل، زریاب نے انجینئرنگ کی ہے، یہ بیچارہ 2 سال سے نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی، مجبوراً یہاں فوڈ کورٹ میں جاب کر رہا ہے۔ اگر تم اسے جاب دے دو اور 5 لاکھ دے دو تو یہ تمہارا کرائے کا شوہر بننے کو تیار ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا لیکن نوکری پکی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو آپ کے دادا واپس جائیں تو رشتہ توڑنے کے ساتھ ساتھ آپ جاب سے بھی چھٹی کروا دیں میری۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے،